ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں بارگاہ رسالت میں سلام عقیدت پیش کرنے کے تعلق سے جامع ترمذی جلد 2 میں سے ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے میں اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر گیا، جس پہاڑ اور جس درخت کے قریب سے ہمارا گزر ہوتا تھا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اور کسی محبت کرنے والے نے بڑے پیار بھرے انداز میں یہ بات ذکر کی، کہتا ہے حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بار بار لیا جائے گا، تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب نام نامی اسم گرامی آئے گا ادب و شوق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے اس سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صحیح مسلم کتاب الامارہ باب استحباب طلب الشہادت فی سبیل اللہ جلد 2 صفحہ 141 پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی۔ یہ روایت بڑی پیاری ہے اور دل میں محبت رسول پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والی۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخل علی ام حرام بنت ملحان فتطعمہ وکانت ام حرام تحت عبادت ابن الصامت۔ حضرت سیدنا
عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حرام بنت ملحان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محارم میں سے تھیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً ان کے گھر میں رونق افروز ہوا کرتے تھے، اور جس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے تو ان کا یہ انداز تھا کہ گھر میں جو کچھ کھانے کے لیے میسر آتا وہ بارگاہ اقدس میں پیش کیا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں کھانا پیش کیا، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما چکے تو راحت پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم استيقظ وهو يضحك۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا آپ بارگاہ اقدس میں عرض کرتی ہیں ما یضحکوک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر بیداری کے وقت فوری طور پر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو جب سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خدمت اقدس میں عرض کی آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ جو ابھی میں نے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی لیا، تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب، دانائے غیوب جو لفظ کہا نا، تو اس کا مطلب ہے غیبوں کو جاننے والے۔ چھپی ہوئی چیزیں ان کے سامنے چھپی ہوئی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں مقام رفعت اور مقام محبت پر فائز فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب کا دیدار فرما چکے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا آپ اپنے محبوب پر ظاہر فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کر لیا، تو اب اس کے بعد کون سی چیز اس طرح کی رہ جاتی ہے جو اس محبوب سے چھپائی جائے گی؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، میں نے خدمت اقدس میں عرض کی آقا آپ کیوں مسکرائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون ثبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرہ۔ ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں جہاد کے لیے سمندر پر سوار ہو رہے تھے۔ جس انداز میں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے نا، اسی انداز میں یہ سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو رہے۔ قالت فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فدعا لہا۔ سیدہ ام حرام کہتی ہیں جب میں نے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ جائیں گے، سمندری سفر کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، میں نے فوراً خدمت اقدس میں عرض کی آقا آپ دعا کر دیں نا، اللہ تعالی جل جلالہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ دریائے رحمت جوش پر تھا،
فدعا لہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اے اللہ ام حرام کو بھی اسی قافلے میں شامل فرما دے۔ ثم وضع رأسا فنام ثم استيقظ وهو يضحك، فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ استراحت فرمانا شروع کی، آرام کا سلسلہ شروع ہوا، اور کچھ لمحات کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ جب سرکار دوبارہ بیدار ہوئے تو میں نے وہی سوال عرض کیا، ما یضحکوک یا رسول اللہ، آقا کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملہ دوبارہ ارشاد فرمایا، قال ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ کما قال فی الاولی، جس طرح پہلے ذکر کیا تھا نا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ جس طرح بادشاہ تخت پر براجمان ہوتا ہے، میرے امتی اسی انداز میں سمندری سفر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ دوبارہ یہ بات ذکر کی، سیدہ ام حرام کہتی ہیں آقا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور دعا کر دے نا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو کلمات کہے، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی، میرے مدنی چینل کے ناظرین ان کلمات پہ غور کیجئے۔ محبوب آرام فرما رہے، استراحت کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے، نیند سے یکدم مسکراتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں۔ بیداری کی وجہ پوچھی جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جو سمندری رستے سے سفر کرتے ہوئے جہاد کریں گے۔ خواب ہوتا ہے، لیکن یہاں سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محرم رشتہ داروں میں سے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہی، کوئی اور اس طرح کا جملہ زبان پر نہیں آ رہا، حضور اس کی تعبیر کیا ہوگی، سرکار اس سے مراد کیا ہوگی، حضور خواب تو خواب ہی ہوتا ہے نا، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں تو ایک ٹوٹی جھونپڑی میں رہنے والا ملک کی بادشاہت کے سپنے بھی دیکھ سکتا ہے۔ خواب ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کا خواب آ سکتا ہے۔ عام طور پر خواب کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں کی جاتی، لیکن سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا یہ خواب سننے کے بعد جو انداز اپناتی ہے نا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور دعا کرے نا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ حضرت سیدہ ام حرام کا انداز اختیار کرنا دو چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب یہ بھی وحی خدا ہوا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب ہی تو دیکھ رہے ہیں، انی ارا فی المنام، میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری اس معاملے میں رائے کیا ہے؟ خواب ہے، خواب میں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خود بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ میں ان کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹے کی زبان پر کوئی جملہ نہیں آیا، ابا جی یہ تو خواب ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، آپ اس خواب کو اتنے سنجیدہ کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی جملہ زبان پر نہیں آیا، بلکہ بیٹا خدمت اقدس میں کیا عرض کرتا ہے؟ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا اب کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ نبی کا خواب وحی خدا ہوتا ہے۔ سیدہ ام حرام جب یہ سارا ماجرا دیکھتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے، فوراً خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں آقا جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے منہ سے نکل گیا، یہ تو ہو کر رہے گا نا، حضور دعا کر دے نا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ اکثر اہل سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی
کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا نا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، یہ جو کلمات ذکر کیے تھے، میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو سمندری رستے سے جہاد کریں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی تھی، اکثر اہل سیر نے یہ بات ذکر کی 28 ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے، اور ان کے دور میں کاتب وحی صحابی ابن صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے سمندری جہاد کیا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ سعادت میسر آئی کہ سمندری جہاد سب سے پہلے جو کیا گیا، آپ اس جہاد میں شریک تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال دیکھیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے، خواب میں وہ سارا منظر نظر آتا ہے، سرکار اس کو بیان فرما رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے کئی سال بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ میرے آقا بیدار ہوتے ہی اپنی مبارک زندگی میں اس سارے منظر کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسری چیز سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے اس انداز سے جو ہمارے سامنے آتی ہے، ان کا وہ پیارا عقیدہ، ان کی وہ مدنی سوچ، ان کا وہ انداز کہ یہ سعادت بحری جہاد والی، سمندری سفر کر کے اللہ کی راہ میں شریک جہاد ہونے والی، یہ سعادت پتہ نہیں میرے مقدر میں ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ اگر میرے آقا نے میرے لیے دعا کر دی نا، تو ان کا رب ان کی دعا کی برکت سے یہ پرنور سعادت میرے مقدر میں لکھ دے گا۔ معلوم ہوا آسمان ہدایت کے تاروں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں کا عقیدہ تھا کہ آقا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ رسالت میں دوبارہ بیداری پر، دوبارہ خواب کے تذکرے پر خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آقا دعا کر دے نا اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر جو جملہ آیا نا، وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے انت من الاولین، فرمایا ام حرام یہ دو خواب جو تمہارے سامنے میں نے بیان کیے، یہ ایک ہی خواب بار بار نہیں آ رہا۔ جو پہلا خواب میں نے دیکھا وہ لشکر الگ ہے، اور یہ جو دوسرا خواب میں نے دیکھا یہ لشکر الگ ہے۔ انت من الاولین، اور اے ام حرام تم پہلے لشکر میں ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے نگاہ مصطفیٰ کی بصارت پر قربان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحوں میں خواب آیا، ادھر آرام فرما ہوتے، ادھر خواب آتا ہے، ادھر بیدار ہوتے، ادھر مسکراتے۔ وہ لشکر میں جتنے بھی سپاہی ہیں نا، جتنے بھی مجاہدین ہیں، ایک لمحے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے چہرے دیکھ لیے۔ دوبارہ خواب آتا ہے، ہمارے ہاں جو ایک انداز ہوتا ہے نا، پہلے خواب دیکھا، دوبارہ پھر خواب دیکھا، ہم وہ آپس میں جوڑتے ہیں، پہلے یہ تھا پھر یہ تھا، وہ منظر بدل گیا جناب، کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ہر بات وحی خدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، پہلے خواب میں جو لشکر ہے وہ الگ ہے، دوسرے خواب میں جو لشکر ہے وہ الگ ہے۔ میرے آقا پہلے لشکر کے ہر فرد کو بھی جانتے ہیں، دوسرے لشکر کے ہر فرد کو بھی جان گئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں آقا دعا کرے نا میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرے لشکر میں تم نہیں ہو، انت من الاولین، پہلے لشکر میں تم موجود ہو۔ آئیے دیکھیے حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا 28 ہجری آتی ہے، دور ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔
فرکبت ام حرام بنت ملحان البحر فی زمان معاویہ فسرعت عن دابتها حین خرجت من البحر فہلکت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں آپ سفر کے لیے روانہ ہوتی ہیں، جب آپ دریا سے نکلیں، سمندر سے نکلیں، خچر پر سوار ہوئی، خچر سے گر گئی، جس کی وجہ سے آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی قبر شریف قبرص میں بنائی گئی۔ مقام غور ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جیسے فرمایا بالکل ویسے ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کا ایک گروہ مجھ پر پیش کیا گیا جو سمندری رستے سے جہاد کرتا ہوا جائے گا۔ فرما دیا، ہو گیا۔ انت من الاولین، ام حرام تم پہلے لشکر میں شامل ہو، دوسرے میں نہیں ہو۔ حضرت سیدہ ام حرام پہلے لشکر میں جاتی ہیں، سمندر سے باہر نکلتی ہیں، خچر پر سوار ہوتی ہیں، سواری سے نیچے گرتی ہیں، گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے، جام شہادت نوش کر جاتی ہیں۔ پہلے لشکر میں موجود ہیں۔ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آقا دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ 90 دعا کی برکت سے یہ ان میں شامل ہو گئے۔ دوبارہ جب دعا کا عرض کرتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم پہلے میں ہو، دوسرے میں نہیں ہو۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نکاح مصطفیٰ کا کمال دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دونوں لشکروں کے تمام تر افراد کو جان لیا، اور اس کے مطابق زبان رسالت سے جملے بھی نکل گئے۔ آئیے بخاری کتاب الجہاد باب تمنا الشہادہ، یہاں سے ایک منظر آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر کے گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ عشق و مستی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سننے کی سعادت حاصل کرتے چلے جائیے۔ یقین جانیے یہ ہر حدیث سننے کے بعد اپنے آقا کے مقام و مرتبے کی ہر جھلک دیکھنے کے بعد آپ کے جسم کے روئے روئے سے یہ صدا بلند ہوگی کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور کس قدر دور بھی نگاہیں عطا فرمائیں۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ فرمائیں، میدان جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور جناب عبداللہ ابن رواحہ یہ شہید ہوتے ہیں۔ میرے آقا یہاں تشریف فرما ہو کر، مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہو کر، اس سارے نظارے کو اپنے صحابہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائے، اپنے چچا عباس اور ام الفضل کی جو مکہ مکرمہ میں گفتگو ہو رہی ہے نا، اس گفتگو کو یہاں پہنچنے پر اپنے چچا حضرت عباس کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ تو بنی حضرت عباس کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی۔ جنگ میں آنے کا ارادہ، حضرت عباس ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اپنی زوجہ ام الفضل ان کے پاس بیٹھے ہوئے، کچھ رقم پاس چھپا کے رکھی ہوئی تھی، جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، اپنی زوجہ حضرت ام الفضل کو دیتے ہیں، وہ بھی بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان کو دیتے اور کہتے جنگ پہ جا رہا ہوں، واپسی کی کیا صورت ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، اگر واپس نہ آیا تو تمہارے کام آ جائیں گے۔ وہاں میدان بدر میں پہنچتے ہیں، قید کیے جاتے ہیں، فدیے کا سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عباس آتے ہوئے جو تھیلی ام الفضل کو دے کر آئے ہو اس کا کیا ہوا؟ جب یہ جملہ کہا گیا، حضرت عباس اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، رب کریم ان کے مقام و مرتبہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا فیضان اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، اندر سے آواز نکلتی ہے، عباس جو مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہو کر مکے کی خبریں دینے والے ہیں، ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، مرتبہ صحابیت کو پا لیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو نگاہ آپ کو عطا فرمائی، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا عظیم نظر، کیا عظیم نگاہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام حرام کی شہادت کی خبر دینا، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ان کی شہادت کی خبر دینا، حضرت عباس اور حضرت ام الفضل ان کی آپس کی گفتگو کی خبر دینا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں نا، یہاں وقوع پذیر ہونے والے معاملات اور واقعات اور حالات ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال دیکھیے۔ بخاری پڑھنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 103، کتاب الاذان، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، محبوب کے مبارک زمانے میں سورج گرن لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی۔ فقالو، جب نماز ادا کر کے فارغ ہوئے، صحابہ ایک عرض لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر، اور جس طرح کوئی چیز پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے نا، آپ اس انداز میں کوئی چیز پکڑنے لگتے ہیں۔ اور حضور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کچھ پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ نیچے کر لیا، اپنی جگہ سے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آئی، آج تک نماز میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان حضرات کے انداز بھی کیسے پیارے تھے، ان کی توجہات کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی تھی۔ سرکار نے کیا کیا، اب کیا کیا، حضور نے عبادت کس انداز میں ادا فرمائی، نبوی ادائیں کیا کیا ہیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں میں کھوئے رہنا، ان کو دیکھتے رہنا، ان کی حکمتیں تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے آقا سے پوچھتے چلے جانا، یہ ان حضرات کی مبارک عادتوں کا حصہ نظر آتا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں، انی رأیت الجنہ، میرے صحابہ میں نے جنت کو دیکھا۔ تشریف فرما زمین پر ہے، میں نے جنت کو دیکھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پہ، وہاں سے دوسرا آسمان اتنے فاصلے پہ، وہاں سے تیسرا آسمان اتنے فاصلے پہ، ہر آسمان کا دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت۔ سارے آسمان ختم ہوئے، اس سے اوپر اتنے ہی فاصلے پر ہے سدرۃ المنتہا۔ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے جنت۔ اندازہ کیجئے جنت کتنی دور ہے۔ ایسا نہیں کہ نگاہ اٹھائی تو جنت تک پہنچ گئی، جنت 500 یہ سارا حساب کرتے چلے جائیے، ہزاروں سالوں کی دوری پر ہے جنت۔ لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، میرے آقا یہاں تشریف فرمائے، فرماتے انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، فتناولت منہا عنقودا، میرا جی چاہا کہ وہاں سے ایک انگور کا گچھا پکڑ لوں، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، میرے صحابہ میرا ارادہ تو کیا کہ ہاتھ بلند کر کے نا گچھا اتار کر لے آؤں۔ یہاں صرف نگاہ مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے، یہاں تو دست اقدس کی قوت، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا امام اہل سنت کیسے پیار بھرے انداز میں،
کبھی نگاہ مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی دستے مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی پیشانی مبارک کو، کبھی بینی مبارک کو، کبھی لبہائے مبارکہ کو، کبھی قلب اطہر کو، محبوب کے جسم کے روئے روئے کو سلام عقیدت پیش کرنے والی ذات اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے۔ آپ پڑھیے نعتیہ سلام، سلام محبت، سلام عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہر جگہ محبت بری داستانیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں کمال کیا ہے؟ انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، ہزاروں سال کا فاصلہ، ادھر نگاہ اٹھتی ہے، جنت نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ کسی نے کہا نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے آگے پیچھے دیکھنے والے نہیں تھے۔ محبوب کی ادائیں کیا تھی؟ نگاہ اکثر جھکی ہوتی تھی، نیچی نظریں ہوتی تھی اور کل کی خبریں ہوتی تھی۔ کائنات کی کوئی شے ان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرے آقا کو جو مقام و مرتبہ دیا نا، سرکار خود فرماتے ہیں علمت ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے میں نے سارے کا سارا جان لیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کے کلمات ذکر کیے گئے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے تم لوگ جو گھر میں کھا کے آتے ہو نا اور جو بچا کے رکھتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دے سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ جب ان کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے جنت کو دیکھا، جنت سے انگور اتارنے لگا، میرے صحابہ اگر میں اسے اتار لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی نا تم اسے کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا۔ مرحبا، صد مرحبا، صد کروڑ مرحبا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کا کمال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آقا آپ کی گزر تو عرش پر ہوتی ہے۔ شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش سے گزرتے ہوئے گئے، آپ کی گزر عرش پہ ہوتی ہے، دل فرش پہ آپ کی نظر ہوتی ہے۔ میرے آقا ملکوت و ملک میں کون سی شے ہے جو آپ پر عیاں نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وہی بات آپ کے سامنے رکھو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات وہی ہے کہ ان ارشادات عالیہ میں سے جو بھی حدیث طیبہ آپ سنتے چلے جائیں گے، دیکھتے چلے جائیں گے، تو جسم کے روئے روئے سے یہ صدا بلند ہوگی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام رفیع عطا فرمایا، یقین جانیے وہ ایسا عظیم مقام ہے، ایسا عظیم مقام ہے جو کسی کی سمجھ میں آنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ ان کو عزت عطا کرنے والا رب جانے اور وہ مقام رفعت پر فائد ہونے والے محبوب جانے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلوت و جلوت کے ساتھی، سفر و حضر کے ساتھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحابہ میں قرب رسول کے لیے جس شخصیت کو منتخب فرمایا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ نہیں، جیسا قرب ان کے حصے میں آیا نا، کسی اور کے حصے میں یہ قرب نہیں آیا، اور جس قدر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت ان کو میسر آئی، کسی اور کے حصے میں یہ سعادتیں نہیں آئیں۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر کی بنائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو مجھے مقام و مرتبہ دیا یہ عام عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جتنا بھی ہم بیان کر رہے ہیں نا، اور جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، یا ماضی میں جس نے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی، مستقبل میں آنے والے جو کلمات طیبات کہتے چلے جائیں گے، یہ سارا صرف اور صرف حصول برکت کے لیے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس ذکر کی برکتیں پانے کے لیے، اس ذکر کی لذتیں پانے کے لیے، کیف و سرور پانے کے لیے، اور محبوب کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے۔ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، یہ تو صرف اس کے لیے ہے تاکہ محبوب کی مدح سرائی کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے، ان کا ذکر خیر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے، اور کل قیامت کے دن جب لواء الحمد جھنڈا بلند ہوگا، جب وہ حمد کا جھنڈا بلند ہوگا اور عاشقان رسول کھچے چلے جا رہے ہوں گے اپنے آقا کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے، ہم بھی حاضر ہو کر عرض کر سکیں یا رسول اللہ دنیا میں ہم بھی آپ کی مدح سرائی کرنے والوں میں شامل تھے، ہم بھی آپ کا نام لینے والے تھے۔ حضور آپ کا ذکر کرنے کے علاوہ، آپ کا نام لینے کے علاوہ اور آپ کے ذکر کی برکتیں سمیٹنے کے علاوہ اپنے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ہم تو بس آپ کا ذکر کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، آپ کے تذکرے کرتے رہے، آپ کی آمد پر مرحبا کے نعرے بلند کرتے رہے، کیف و مستی کے عالم میں محبت و شوق اور ادب اور عقیدت، ان تمام تر جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا رسول اللہ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا کرتے تھے۔ ہم تو آپ کے نام سے محبت کرنے والے، آپ کی ذات سے محبت کرنے والے۔ یہ جتنا کچھ بھی بیان کرنے والوں نے کیا نا، یا ساری زندگی بیان کرتے رہیں گے، یہ صرف اور صرف حصول برکت کے لیے، وگرنہ جس طرح کہا گیا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی کو دیکھیں، آپ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ محبوب کی تعریف شروع کی نا، حضور آپ کو کیا کہوں، کس وصف سے ذکر کروں، کون سا نام لوں؟ میرے آقا میں جس بھی خوبی کا تذکرہ کرتا ہوں نا، آپ اس سے آگے نظر آتے ہیں، میں اس سے آگے وصف بیان کرتا ہوں، میرے آقا آپ اس سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔ آقا میں کس نام کے ساتھ آپ کو مخاطب کروں؟ آپ کے اوصاف اتنے زیادہ، آپ کے محاسن اتنے زیادہ، آپ کے محامد اتنے زیادہ، حضور کس نام سے آپ کو ذکر کروں؟ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں نا، محبوب کی مدح سرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب کرتے کراتے زبان پر جو جملہ آتا ہے نا، وہ ہے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری۔ حضور آپ کے اوصاف کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں تیرے کمال کی۔ آقا بلغ العلا بکمالہ، اللہ نے آپ کو وہ کمالات عطا کیے، وہ کمالات عطا کیے جس کا کوئی سرا ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ کے رب نے کیا 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 عزتیں آپ کو عطا فرمائی، کیا کیا مقام و مرتبہ دیا۔ حضور ہم نادان، ہم اس مقام و مرتبہ کو کیا جان سکے؟ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کس کس خوبی کا تذکرہ کروں؟ یا رسول اللہ، اللہ نے وہ خوبیاں آپ کو دی، وہ مقام رفعت اور وہ مقام محبت دیا جو عام عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بات آگے کیا ہوتی ہے؟ کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، ہم بیان کر سکیں ہماری اوقات کیا۔ حضور یہ ذکر کرتے 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 بس چپ کر رہا ہوں۔ کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں خاموشی خود ہی جواب ہوتی ہے، نہیں خاموشی بھی بعض جگہ بیان ہوتی ہے۔
کسی چیز کو بیان کرنا ہو نا، ایک تو یہ گفتگو کرتے چلے جائیں، بات بڑھاتے چلے جائیں، ذکر کرتے چلے جائیں، ذکر سنتے چلے جائیں، ذکر سناتے چلے جائیں، اور کچھ جگہوں پر خاموشی جواب ہوتی ہے، خاموشی بیان ہوتی ہے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کس کس وصف کو بیان کروں، میں کس کس خوبی کا تذکرہ کروں۔ آقا میری زندگی تو ہے ہی کچھ نہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے، میں ساری زندگی آپ کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں نا، پھر بھی اللہ نے آپ کو جو مقام رفیع عطا فرمایا ہے میرے آقا میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ اللہ کے بندے، اللہ کی تمام تر مخلوق کے آپ آقا ہیں، حضور اس کے علاوہ میں کیا کہوں۔ اب کسی بھی عظیم شخصیت کے ہاں چلے جائیے، ہر جگہ پہ ایک ہی صدا آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہی ہے، کسی طرف سے صدا آتی ہے لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جس طرح حق ہے آپ کی تعریف بیان کرنے کا، حضور آپ کی تعریف بیان کرنا طاقت انسانی میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ساری مخلوق میں بزرگ تر شخصیت آپ کی ہے، بس یہی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کی بارگاہ میں چلیے، وہ بھی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ تو تب دیکھتی نا جب کسی ماں نے جنا ہوتا۔ وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے نہیں جانا۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہی باتیں ابتدا سے انتہا تک سارے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے نگاہ مصطفیٰ کا کمال، اس تعلق سے جو چند ایک باتیں ہم نے سنی، ان باتوں کو پیش نظر رکھیں اور اپنے آقا کے ذکر کو سنتے چلے جائیں، سناتے چلے جائیں، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ اپنے آقا کے ذکر ہی کو سنتے سناتے یہ زندگی بسر کریں گے۔ یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صرف ہم نہیں ہیں۔ اس کیف و مستی کے عالم میں اگر غور کرتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پیارے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ بخاری کتاب الجہاد باب فضل الخدمت فی الغزو، جلد 1 صفحہ 404، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خیبر سے واپس آ رہے تھے، خیبر سے واپسی پر میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب بڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، سامنے جبل احد نظر آتا ہے، میدان احد میں وہ قد آور پہاڑ جبل احد شریف، وہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ میرے آقا، میرے محبوب آقا، میرے کریم آقا، میرے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کو دیکھتے، اور حضرت انس بن مالک فرماتے میرے آقا ارشاد فرمانے لگے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے انس یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے میرے آقا خود جس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کا صدقہ نصیب فرما دے، ہمیں محبت رسول مل جائے۔ اور آپ کے ذوق طبع کے لیے عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ جبل احد کو جب دیکھیں تو اس نیت کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے
یہ وہ مقدس پہاڑ ہے کہ جس کی محبت کو میرے آقا نے قبول فرما لیا. میرے آقا کی زبان پر جس کے بارے میں یہ جملے آئے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی جبل احد اس کو 2 سعادتیں حاصل ہیں. پہلی سعادت یہ محب رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. اور دوسری سعادت یہ محبوب رسول بھی ہے، محب بھی ہے محبوب بھی ہے، سرکار سے پیار بھی کرنے والا ہے اور پیار کا جواب پیار میں اسے ملا بھی. اللہ تعالی جبل احد شریف کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رب کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہمیں بھی ادب محبت کی دولت نصیب فرمائے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سارا سلسلہ سننے کے بعد اپنے کریم آقا، اپنے مشفق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے بعد یہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی نا، یاد رکھنے کی توفیق میسر آ جائے. اپنے بچوں میں بیٹھ کر، اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے تعلق داروں میں بیٹھ کر کیا یہ اچھا ہو یہ تذکرہ ہماری زبان پر ہمیشہ رہے اور ہم اپنے آقا کا ذکر سنتے رہیں، سناتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. رب کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.